السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی۔ میں پیر طلحہ احمد قادری افضلی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نیک آباد مراڑی شریف دورہ تفسیر القرآن کی ایک اہم ترین نشست کے ساتھ نئی نشست کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کی آیات بینات کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے سے پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بات ایک دفعہ پھر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ قرآن ایک پیغام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 49 سے 51 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کا جذبہ اور شوق ہمیں مزید عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو پہلے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، آیت نمبر 48 ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا 49ویں آیت ہے، 49، 50 اور 51 کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بدترین عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد جو ہوا کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، اب اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو اتباع کرتا ہے اس کو بھی آل کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کی اتباع کر رہا ہے، کسی کے پیچھے چل رہا ہے، متابعین ہے، تو اس کو بھی آل کہا جاتا ہے، کیونکہ فرعون جو ہے وہ لا ولد تھا، اس کی اولاد تو تھی نہیں۔ اب جو بھی اس کے سپاہی تھے، اس کے آل تھے، متابعین تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے آل فرعون ارشاد فرمایا ہے۔ آل فرعون سے مراد مفسرین کا یہ بہت بڑا اجماع ہے کہ اس سے مراد فرعون کے ساتھی اور اس کے دوست احباب ہیں۔ تو آل فرعون سے یہ بات ثابت ہوئی، لفظ آل فرعون سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے پیروکار، وہ بھی آل رسول میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شرع مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر آل نبی کا پہلا اطلاق وہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین کا شان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم جو عورتیں ہیں، جو پاک دامن بیویاں ہیں، ان پر اطلاق ہوتا ہے۔ پھر نبی رحمت حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد مبارک پر، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی تمام ساتھیوں اور قیامت تک پیروکاروں پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ چونکہ آل فرعون کا، کیونکہ آل تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ لاولد تھا، اب جو اس کے پیروکار اور ساتھی تھے
ان کو آل فرعون کہا، قرآن نے کہا آل کہا۔ اب جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، حضور علیہ السلام کے متابعین ہیں، اب انہیں بھی آقا علیہ السلام کا آل کہنا یہ درست ہے، کیونکہ لہذا درود ابراہیمی کے اندر ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل کا اطلاق تمام ازواج مطہرات پہ، حضور علیہ السلام کی تمام، حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اولاد پاک پر، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ۔ آل فرعون، اب یہ فرعون کون تھا؟ فرعون سے مراد ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس کی عمر 40 سال تھی، 400 سال تھی، 400 سال اس کی عمر تھی۔ اب یہ فرعون خدا ہونے کا دعوے دار تھا۔ فرعون اور اس کے خاندان، قبطیوں جو اس کا خاندان تھا، جو اس کے ساتھی تھے، حلقہ احباب تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو خادم بنا لیا تھا۔ جناب اولاد یعقوب علیہ السلام کو اپنا غلام اور خادم بنا رکھا تھا، اور بنی اسرائیل کے مردوں اور عورتوں پر بے انتہا ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ فرعون کے ایک خواب میں خواب آئی کہ کانوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو الٹا کے رکھ دے گا، اور تیری حکومت کا جو تختہ ہے وہ الٹ کر رکھ دے گا۔ لہذا فرعون نے بنی اسرائیل کے کم و بیش مفسرین فرماتے ہیں 24,000 بچے جو ہیں وہ ذبح کر دیے۔ فرعون کے مظالم سے نجات دلانے میں ایک بہت بڑی آزمائش اور بڑا امتحان تھا۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا کر دی۔ میں نے آل فرعون کا ذکر آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دیا۔ سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تم پر برا ظلم کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے۔ خواب میں دیکھا تھا، وہ خواب یہ ہے کہ فرعون نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے، جو قبلہ اول ہے اس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے۔ اب آگ نے اٹھ کر بنی اسرائیل کو چھوڑا، مگر جو قبطی تھے، جو اس کے دوست احباب تھے، ان کے گھروں کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا۔ اور اس کے نتیجے کے اندر اس کے کاہنوں نے، اس کے خواب بتانے والوں نے اسے بتایا کہ تیری سلطنت کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے اس حمل ضائع کروانے گرائے۔ قبطیوں نے شکایت کی کہ اس طرح تو سارے اسرائیلی ختم ہو جائیں گے اور ہماری خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں بچے گا۔ تو اس نے کہا 1 سال چھوڑ دو، 1 سال کے اندر جو بچے پیدا ہوں اس کو چھوڑ دو، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ خدا کی قدرت ایسی تھی کہ جس سال جناب سیدنا ہارون علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہونی تھی، اس سال بچوں کو چھوڑ دینا تھا، یعنی اس سال حمل بچوں کو ذبح کرنے والا معاملہ نہیں ہونا تھا۔ لیکن جس سال حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونی تھی، اس سال وہ حکم تھا کہ اس سال جناب موسیٰ علیہ السلام کو، جو اس سال بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ سال تھا کہ جس سال میں بچے قتل کیے جانے تھے۔ تو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون سے نجات دی۔ وہ ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام تھا۔ مطلب کیا کہ فرعون کا یہ ظلم بلا تھی یا ہمارا نجات دینا بڑا انعام تھا۔ تم یہ کہتے ہو کہ فرعون بڑا ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، ہاں جی ظلم کرتا تھا، تو یہ بلا تھی، لیکن جب رب تعالیٰ نے تمہیں اس ظلم سے نجات عطا فرما دی، اس بلا سے چھٹکارا عطا کر دیا، تو تمہارے لیے یہ بہت بڑا انعام بن گیا، تمہارے لیے یہ بہت بڑا گفٹ بن گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم سے تمہیں نجات عطا فرما دی۔ آگے آیت نمبر 50 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ،
اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے ڈبو دیا۔ اب جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے مصر سے شام کی جانب روانہ ہوئے، اور یہ شام کا علاقہ جس کے بارے میں حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے اندر برکت کی دعا مانگی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے۔ تو اب جناب یہ شام، ملک شام جو ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میرے آقا و مولا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 حصے خیر کے ہیں اور 1 حصہ ملک شام کے اندر شر کا ہے، 1 حصہ 9 حصے بلائی کے ہیں اور 1 حصہ برائی کا ہے۔ تو اب جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس خیر و برکت سے بھرپور علاقے کی طرف تشریف لے گئے، مصر سے شام جانے لگے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے آپ کے دریا پر، آپ نے دریا میں عصا مارا اور عصا جو ہے اس نے سمندر نے اپنا رستہ دے دیا، تو 12 رستے پیدا ہو گئے، بنی اسرائیل کو لے کر بحر کلثم پار کر گئے۔ فرعون اپنے بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کرتے ہوئے جب بحر کلثم میں پہنچا، اس نے کہا یہ تو رستہ بنا ہوا ہے، تو اس نے اپنی فوج کو داخل کیا۔ جب عین درمیان میں پہنچا تو وہ پانی دونوں سے مجھ سے مل گیا۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے، دیکھیں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی تو وہ یہ سمندر تھا نا، سمندر کو کیا پتا کہ موسیٰ گزرے، سمندر کو کیا پتا کہ جناب موسیٰ گزرے، اور ایک طرف فرعون ہے، وہ ایک کو رستہ دے رہا ہے، دوسرے کو رستہ نہیں دے رہا، دوسرے کو ڈبو دیا۔ پتا چلا کہ سمندر کو بھی پتا ہے کہ اللہ کا نبی اس رستے سے گزرے گا، سمندر کو بھی نبوت، اور جو نبی کے ساتھ تھے ایک کو بھی پانی نے نہیں چھوا، ایک کو بھی پانی نہیں چھوا۔ کیوں؟ ان کی معیت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور جس کی نسبت اچھو کے ساتھ ہو وہ ٹر جاتا ہے، وہ پار ہو جاتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جو بروں کے سنگ لگتا ہے وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ فرعون کا حال دیکھ لو تم، فرعون کے احوال کو تم دیکھ لو۔ فرمایا کہ وائز پھر اس نے رب نے نجات عطا کر دی ان کو، کہ وہ بڑا ظلم کر رہا تھا اس پہ، ان پہ وہ بڑی زیادتیاں کر رہا تھا، وہ بڑے جفا کر رہا تھا ان پہ، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ظلم و ستم وہ کرتا رہا، ان کے سامنے ہی جن پر ظلم و ستم کرتا رہا، ان کے سامنے ہی رب تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور دکھا دیا، لوگوں دیکھو یہی تھا نا وہ جو ظلم کرتا تھا، جو اپنے آپ کو فرعون کہتا تھا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا متکبر اور تکبر کرنے والا تھا کہ اس کو کوئی چیز غضب نہیں پہنچا سکتی، تکلیف نہیں دے سکتی، وہ آج کس حال میں ہے، وہ کس حال میں ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانا، اسی آیت کے ابتدا میں فرما وَإِذْ، اور جب، یاد کرو، ریمائنڈ دیٹ، اسے یاد کرو۔ مطلب کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہے، حضور علیہ السلام کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ یہ صوفیاء کا ایک طریقہ کار ہے۔ 40 کا حرف بڑا کمال ہے، 40 کے حرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ دیکھیں نا، کوئی بھی اللہ کا ولی کسی کو کوئی وظیفہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ 40 دن پڑھو جی، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا، تمہاری پریشانیوں سے تمہیں نجات عطا کر دے گا۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً سوری آیت نمبر 51 وَمَا 40 لَيْلَةً 40 لیلہ 40 راتیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ یہ صوفیاء اکرام جو چلے کرتے ہیں، یہ ثبوت ہے اس آیت مبارکہ سے کہ فیض ربانی کے لیے 40 دن اعتکاف روزہ رکھنا یہ سنت پیغمبر ہے۔ اور ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی شروع ہونے سے پہلے بھی چلے کی ہے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے تم۔ اب بت بنانے کی حرمت معلوم ہوئی، آپ مٹی کے بنائے ہوں یا دھات کے بنائے ہوں یا فوٹو کی شکل میں ہوں، کیونکہ رب تعالیٰ نے گائے کا بچہ جو ہے وہ اس کو بچڑا، اس کو رب گائے کا بچہ بنانے کو ظلم فرمایا ہے کہ اس کی فوٹو مٹی کا بنایا جائے یا کسی دھات کا بنایا جائے تو وہ ظلم ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، آپ کے بعد بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے بنی اسرائیل کی خواتین سے زیورات جمع کیے اور بچڑے کی صورت میں ایک بت تیار کیا۔ جب فرعون غرق ہوا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر تشریف لے کے سوار ہو کر تشریف لائے۔ یہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی اس زمین کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی تھی، اور یہ ویسی بات نہیں کر رہا بلکہ یہ تفسیر مزخری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سامری نے کچھ مٹی اپنے پاس محفوظ کر لی، تو جب وہ بچڑا بنا دیا اس میں وہ مٹی بچڑے کے منہ رکھتا تو اس میں بھی حرکت اور آوازیں پیدا ہو جاتی۔ ساری قوم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو فرمایا کہ وانتم ظالمون، اور ظالم تھے تم، ظلم کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو چھوڑ کر۔ اب ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا دینا۔ مثال کے طور پر ایک چیز گلاس ہے، وہ گلاس میز پر رکھنے والا ہے، اگر اسے واش روم میں لے جائیں تو یہ ظلم ہوگا، کیونکہ اس کو اس کے محل سے ہٹا دیا گیا ہے، اس کے محل اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے، یہ ہوگا ظلم۔ آج کی یہ 3 آیات طیبات ہم نے سیکھی اور سکھائیں، اس کا خلاصہ اور اس سے حاصل ہونے والے سبق میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بندے پر آتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ ظالم کے چنگل میں اگر بندہ پھنس جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ظالم کے چنگل میں نہیں رہتا، بلکہ ایک نہ ایک دن وہ رب کے فضل سے اس چنگل سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جب آزمائش آ جائے تو تکلیف پہ، مصیبت پہ واہ اللہ آؤ بقا نہ کرے، بلکہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، جھک جائے رب کے حضور۔ پھر ایک سبق یہ ہے، تیسرا سبق یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آزمائش ہو، صبر ہو، تو پھر صبر پر بڑا اجر و عظیم ملتا ہے۔ اور پھر چوتھا سبق یہ ہے کہ ظالم کی نجات، ظالم کا ڈوب جانا، ظالم کا غرق ہو، ظالم کو اپنی آنکھوں سے غرق ہوتے دیکھنا، یہ دل کی تشویش اور تسلی کا باعث بنتا ہے۔ اور 40 دن کا حروف، 40 دن عبادات، خاص طور پر فیض ربانی لینے کے لیے یہ خلوت نشینی اختیار کر لینا، 40 دن کا چلا کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے
साबित है। और फिर आज की आयत मुबारका से हासिल होने वाला सबक और खुलासा आपकी खिदमत आलिया में ये अर्ज करूंगा कि देखे जुल्म की इब्तदा ना कीजिएगा, जालिम ना बनिएगा, किसी जुल्म की इब्तदा ना कीजिएगा, वगरना जुर्म तो खत्म हो जाता है, आपका जुर्म तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिनको आपने जुर्म पे लगाया अगर वो तौबा ना करें तो फिर आपका क्या अंजाम होगा। ये आज की आयतें तय्यबात के ज़िमन में मैंने चंद बातें आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ की। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नई नशिस्त के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। आपसे इस बात की इजाज़त चाहते हैं और इस बात का भी तकाज़ा करते हैं, इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, कुरान मजीद के साथ जुड़िएगा और कुरान मजीद के साथ जो हमारे असरार और रमूज़ मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर रहा हूँ उन पर अपने राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।